یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور سچی پکی توبہ کرو۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ان 4 دنوں میں توبہ کی فرصت ہی نہ رہی۔ ہم اور آپ آج گناہوں پہ گناہیں کیے جا رہے ہیں، خطاؤں پر خطائیں کیے جا رہے ہیں، ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، نمازوں پر نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، سنتوں پر سنتیں چھوڑے جا رہے ہیں، نوافل کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ اس پرفتن دور میں گویا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مذہب اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، اللہ تعالی نے متعدد جگہ قرآن پاک میں توبہ کے تعلق سے فرمایا اور امت مسلمہ کو توبہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم اور آپ اپنی مصروفیات میں اتنے مصروف ہو گئے، اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے، اپنے بیوی بچوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ موت کا وقت آ گیا لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی، ہمیں توبہ کرنے کا وقت نہیں ملا۔ اے لوگوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ غوث پاک کے دامن سے لگے رہو۔ الحمدللہ، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ جو بھی غوث اعظم کے دامن سے لگا رہے گا، اللہ رب العزت اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ عطا فرما دے۔ اے لوگوں، توبہ کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سناؤں۔ چھوٹی یہ مت سمجھنا کہ سرکار کی حدیث چھوٹی، اس لیے کہ سرکار کا کوئی بھی فرمان اگر ایک لفظ میں سمٹ جائے تو پوری کائنات اس کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن جملوں کے لحاظ سے بہت چھوٹی، الفاظ کے لحاظ سے بہت چھوٹی، لیکن اس میں جو آقا نے فرمایا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت توبہ کی ہے، لیکن ہم اور آپ اگر کہیں 150 روپے کی بات آ جائے تو دوڑتے ہوئے وہاں پر حاضری لگا دیتے ہیں کہ 150 روپے مل جائیں گے، لیکن مسجد سے روزانہ 5 مرتبہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رجوع الی اللہ کرو، لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے اپنے رب سے توبہ استغفار کریں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ مسجد میں آنا تو دور کی بات ہے، لوگ اذان کے وقت بھی اپنے باتوں کو بند نہیں کرتے، اور وہ اذان کہ جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آئے تو قرآن پاک کی تلاوت بند کرو۔ اذان کا جواب حضور علامہ امجد علی صدوق شریعہ علیہ رحمہ اپنی کتاب بہار شریعت میں تصنیف فرماتے ہیں
حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت اپنے کام میں یا کلام میں مشغول رہے گا، معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، یعنی مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے۔ تو جب بھی اذان ہو مؤذن کی آواز پر لبیک کہیں، مسجد آئیں، اپنے رب کی عبادت کریں، توبہ و استغفار کریں، انشاءاللہ عز و جل رب قدیر آپ کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ آپ کے گناہوں کو معاف نہ فرما دے۔ اے لوگوں، آؤ میں آپ کو بتانے لگا، اپنے ذہن کو حاضر کیجئے اور بہت دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو کو سنیے، اس لیے کہ اگر آپ کوئی بھی جملہ مس کرتے ہیں تو آپ پوری تقریر کا ماحصل مس کریں گے۔ پہلے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، شب و روز اس کے گناہوں میں گزرتے تھے، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا سیاہ کار تھا، گناہوں پر گناہیں کرتا تھا، خطا کار تھا، اپنے رب سے دور تھا، اپنے پروردگار کا نافرمان تھا۔ ایک دن اللہ رب العزت نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی دوست ہے جو میری سفارش کرے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی دوست ہے جو میری سفارش کرے؟ بیوی نے کہا اپنی ناپاک زبان سے پاک پروردگار کا نام نہ لو، اس لیے کہ تمہارے اور رب کے درمیان جو بھی چیزیں تھیں وہ تم نے سب ختم کر لی ہیں، اب تم رب کا نام نہ لو، تمہارا رب سے کوئی رشتہ نہیں، رب سے کوئی ناطہ نہیں، اس لیے کہ بندے اور رب کے درمیان جو معاہدے تھے وہ سب تو نے ختم کر لیے ہیں، اب کون سے منہ سے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، کیسے پکارے گا؟ اتنا سننا تھا۔ وہ شخص ایک جنگل کی طرف رخ کرتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں اپنے رب کی رحمت دیکھو، یہ گنہگار بندہ جو اپنے پروردگار کا نافرمان ہے، اپنی بیوی کے باتوں کو سن کر کے جنگل میں آ جاتا ہے، اور جنگل میں آنے کے بعد اپنے رب قدیر کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی آسمان کو اپنی سفارش کے لیے پکارتا ہے، کبھی زمین کو اپنی سفارش کے لیے پکارتا ہے، کبھی جانوروں کو اپنی سفارش کے لیے پکارتا ہے، کبھی پیڑ پودوں کو اپنی سفارش کے لیے پکارتا ہے، کبھی کسی کو اپنی سفارش کے لیے پکارتا ہے، کبھی رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے، کبھی رب کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے، کبھی رب کی غفوریت کا واسطہ دیتا ہے، گویا کہ وہ دنیا میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اس نے سب کچھ کیا جو اس کو سمجھ میں آیا۔ وہ لوگوں کو اپنی سفارش کے لیے پکارتے پکارتے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور اس کا چہرہ درد و غبار سے آلود ہو گیا۔ جب وہ زمین پر گرا، رب قدیر نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ آتا ہے زمین پر اور اسے زمین سے اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اس کے چہرے کو گرد و غبار سے صاف کرتا ہے اور ہوش میں لاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے دنیا کے لوگوں کو اپنی سفارش کے لیے پکارا، لیکن کوئی تیری سفارش کے لیے نہ آیا، تجھے خوشخبری ہو، رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لی ہے، رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اے بندے، تو نے سچے دل سے اپنے رب کو پکارا، رب نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ دن و رات گناہ کرتا تھا، شب و روز گناہ کرتا تھا، بڑا پاپی، بڑا گنہگار، بڑا سیاہ کار، لیکن جب اس نے رب کی رحمت کو صدا دی، رب کی رحمت کو پکارا، رب کی رحمت کا واسطہ دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن اب اور اب یہ پہلے کے ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں میں، امت محمدیہ کا فرد نہیں تھا، وہ پہلے نبیوں کی امتوں میں کسی نبی کا امتی رہا ہوگا۔ یہ امت محمدیہ ہے، اسے بے شمار فضیلتیں حاصل ہے،
اس امت محمدیہ کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں. اگر یہ امت محمدیہ اپنے رب کو ایک مرتبہ صدا دیتی ہے تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے. لیکن اس امت کے لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا غرق کر لیا ہے کہ انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ توبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیسے علم ہوگا؟ اپنے بچوں کو کوئی انجینئر بنا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے, کوئی پائلٹ بنا رہا ہے, کوئی ڈرائیور بنا رہا ہے, لیکن قرآن کی تعلیم کوئی نہیں دے رہا ہے. جب قرآن کی تعلیم نہیں دو گے تو قرآن کہتا کیا ہے معلوم کیسے ہوگا؟ قرآن میں رب نے توبہ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جب آپ اپنے بچوں کو بتاؤ گے ہی نہیں تو بچے اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اے لوگو آؤ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی پیاری بات. اور ایک بات یہ بھی جان لو کہ جو شخص دنیا سے گناہ کر کے گیا, توبہ نہ کیا, اس کا رب اس سے ناراض ہے تو اسے جس قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس قبرستان کے سارے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. سارے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک شخص نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس کے بیٹے کے سر کے جو بال ہیں وہ پورے پکے ہوئے ہیں. اس نے اپنے بیٹے سے کہا, اے بیٹا جب میں نے تجھے دفنایا تھا تو بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, لیکن تیرے سر کے بال پکے ہوئے کیسے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا, اے ابا جان حقیقت میں میرے سر کے بال پکے ہوئے نہیں تھے, لیکن اسی قریب بستی میں ایک شخص کا انتقال ہوا. لوگوں نے اس شخص کو لا کر کے میرے قریب رکھ دیا اور اس کی وجہ سے میرے ہی نہیں قبرستان میں جتنے بھی بچے تھے سارے بچوں کے بال پک گئے ہیں. باپ نے کہا, بیٹا اس سے وہ شخص کون سا ایسا گناہ کرتا تھا کہ جس کی بنا پر, جس کی نحوست کی وجہ سے قبرستان کے اندر جتنے بچے مدفون تھے سب کے سر کے بال پک گئے؟ اس کی وجہ وہ کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو اس کے بیٹے نے جواب دیا, ابا جان وہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا, شرابی تھا. اس نے شراب سے توبہ نہ کی تھی, اسی حال میں مر گیا. جب وہ قبرستان میں اسے لوگوں نے دفن کیا تو اس کی نحوست کی بنا پر سارے قبرستان والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو توبہ کرو, اس لیے کہ جب آپ مرو گے تو آپ کے خاندان والے مولانا الطاف رضا حشمتی کے بغل میں رکھنے نہیں آئیں گے, آپ کے باپ دادا کے بغل میں رکھیں گے, آپ کے بیٹوں کے بغل میں رکھیں گے, آپ کے خاندان والوں کے بغل میں رکھیں گے. اور اگر تمہارے گناہ سے تم نے توبہ نہیں کیا ہے اور اپنے عیسیٰ واقارب کے بازو میں جا کر کے لیٹ جاؤ گے تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ دنیا میں جن کے لیے جانے دیا کرتے تھے قبر میں تمہاری وجہ سے تکلیف ہوگی تب کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اپنی آخرت کو سنوارو, اپنی قبر کی یاد کو تازہ کرو, اپنی موت کے لیے تیاری کرو. بصرہ میں ایک اماں رہا کرتی تھی, ایک بڑھیا رہا کرتی تھی. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک بڑھیا روزانہ حضرت امام حسن بصری کے دربار میں جاتی تھی اور حضرت امام حسن بصری کے وعظ و نصیحت کو سنتی تھی. اس کا ایک لڑکا تھا جو رب قدیر کا بڑا نافرمان تھا, بہت نافرمانیاں کیا کرتا تھا. وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی, بیٹا حضرت حسن بصری کی مجلس لگتی ہے, کم از کم وہاں پہ جاؤ, کچھ سیکھنے کو ملے گا, کچھ سیکھنے کو ملے گا, وہاں پہ بیٹھو. حضرت حسن بصری بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, نصیحت ملے گی. بیٹا تو کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ کے پاس وقت ہے, آپ جا کر کے بیٹھے. ماں جاتی تھی حضرت حسن بصری کے پاس, مجلس میں بیٹھ جاتی تھی اور سارے وعظ و نصیحت کو سنتی تھی. اور وہاں سے جو سنتی تھی نہ چاہتے ہوئے, بیٹا نہیں بھی چاہتا تھا تو بھی ماں اپنے بیٹے کو وہ ساری چیزیں بتاتی تھی جو حضرت حسن بصری سے سیکھ کر کے آتی تھی. ایسی مائیں جب ہوتی ہیں نا تو بیٹے جنتی ہوا کرتے ہیں. آج کل ہم اپنے بیٹوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ ذرا مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھا کر میاں نماز کا طریقہ سیکھ لے گا, یہ نہیں سکھاتے.
جنازہ جب باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے، اگر پیچھے مڑ کر کے دیکھو تو بیٹے کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں باپ کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے، پڑھانا تو چھوڑ دو، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں باپ کے جنازے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، امام کے پیچھے، اجازت بھی دینی پڑتی ہے۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری سے جو بھی سیکھ کر کے آتی تھی، جو بھی سن کر کے آتی تھی، اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی، بتاتی تھی کہ آج حضرت حسن بصری نے یہ بتایا ہے بیٹا، اس پر عمل کرو، لیکن بیٹے پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس ماں کے بیٹے کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ ذرا سنو، اپنے رب کی رحمت چیک کرو، کبھی صدا نہیں دیتے اپنے رب کی رحمت کو۔ جب کبھی تکلیف آتی ہے تو ہاسپٹل، کبھی تکلیف آتی ہے تو پولیس اسٹیشن، کبھی تکلیف آتی ہے کورٹ کچہری، لیکن سب سے بڑا بادشاہ تو رب کائنات ہے، اس سے کوئی صدا نہیں دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے آپ پر بوجھ محسوس ہوتا تھا تو میں دن اور رات اپنے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی گناہوں سے بری ہے؟ آقا سے کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی شب و روز دن و رات 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ سنو، جب اس لڑکے کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں، مجھے توبہ کرنے کا سلیقہ تو نہیں معلوم، جائیے حضرت حسن بصری سے کہیے کہ وہ آئے اور مجھے توبہ کرنے کا سلیقہ بتا دیں، توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ یہی آپ کو میں درس دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو علماء کرام سے جوڑو تاکہ مرتے وقت ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، نہیں تو ایسے تمہیں دیکھتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اے لوگوں سنو، جب لڑکے کی وفات کا وقت قریب ہوا، اس نے اپنی ماں سے کہا، اے والدہ محترمہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے کہے کہ وہاں کر کے مجھے توبہ کرنے کا طریقہ بتا دے۔ جب وہ ماں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اپنے بیٹے کا عریضہ پیش کرتی ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ، تم میری مجلس میں آ کر کے واعظ و نصیحت سنا کرتی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تیرا بیٹا بہت بڑا گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، نہ تو میں اسے توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں گا، نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا، اور نہ تو اسے میں اس کی میت میں شرکت کروں گا، اور نہ تو اسے مٹی دینے کے لیے آؤں گا۔ حضرت امام حسن بصری کا یہ جواب سن کر کے وہ عورت روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور حضرت امام حسن بصری کا پیغام اپنے بیٹے کو سنا دیتی ہے کہ حضرت امام حسن تجھ سے ناراض ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں اسے توبہ کرنے کا طریقہ بتانے نہ آؤں گا، میں اس کے جنازے میں شرکت نہ کروں گا، میں اسے مٹی دینے نہ آؤں گا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اے بیٹا، یہ تیرے کرتوت ہے، یہ تیرے گناہ ہے جس کی وجہ سے حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، اے والدہ محترمہ، مجھے توبہ کرنے کا سلیقہ تو نہیں معلوم، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ مجھے کون سا جملہ کہہ کر کے توبہ کرنا چاہیے، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ مجھے کیا کہہ کر کے اپنے رب کو منانا چاہیے، لیکن اے والدہ محترمہ، میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں جو کہ میرے طریقے سے ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قبرستان میں لے جانے کے بجائے میری گردن میں رسی باندھیے گا، اور رسی باندھنے کے بعد پورے گھر میں گھسیٹیے گا اور کہیے گا کہ یہ رب کے نافرمانوں کی سزا ہے، یہ رب کے نافرمانوں کی سزا ہے، یہ رب کے نافرمانوں کی سزا ہے۔ اے والدہ محترمہ، یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے، اور مجھے کسی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، مجھے میرے گھر میں ہی دفن کیا جائے تاکہ میری وجہ سے قبرستان کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جو بھی سزائیں ہو میں وہ لے لوں، جو بھی مجھ پر سزا ڈالی جائے میں وہ ساری سزاؤں کو قبول کروں گا، لیکن اے امی جان، قبرستان کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے، میں ان کے سامنے شرمندہ ہوں گا اور میری وجہ سے
میں تکلیف ہوگی۔ اے لوگوں، جب لڑکے کا انتقال ہو گیا، ماں نے جیسے ہی لڑکے کے گردن میں رسی باندھنا چاہا، عاطف غیبی سے آواز آئی، رب کے محبوب بننے پر ظلم نہ کرو، رب کے محبوب بننے پر ظلم نہ کرو، رب کے محبوب بننے پر ظلم نہ کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور بزرگاں والدہ سے کہتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں سن لے، میں خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے حسن بصری، تو نے میرے ایسے بندے کو نا امید کر دیا ہے کہ جس کو میں نے بخش دیا ہے، جس کی میں نے مغفرت فرما دی ہے، جس کو میں نے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ اے حسن بصری، جس کی نماز جنازہ پڑھانے تم نہ گئے، جسے توبہ کرنے کا طریقہ سکھانے تم نہ گئے، میں نے اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیا ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، پر مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ تو چھوڑیے، جو ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھی نہیں مانگتے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھی نہیں مانگتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ موت کسی کے دوست نہیں ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، موت کا وقت متعین ہے پر معلوم کسی کو نہیں، آنن فانن آتی ہے، اٹھاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب کو ہر جگہ پکارتے رہو، اللہ الصمد کا وظیفہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دہراتے رہو۔ اگر آپ یہ سب کلمے کہتے رہو گے، موت کے وقت اگر آپ نہ بھی کہنا چاہو گے زبان پر آ جائے گا، نہ بھی کہنا چاہو گے، نہیں معلوم ہوگا، یاد نہیں ہوگا تو زبان پر یہ کلمے آ جائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ ابھی گالیاں کتنے ہونا اتنے لے لو۔ اگر آپ کسی بچے کو، آج کل کے بچے کو سامنے ٹھہرا کر کے کہو بیٹا تو گالی دے، اور وہ گالی دینے لگے تو آپ پوری ایک کتاب لکھ ڈالو گے، اتنی گالیاں ہمارے بچوں کو آتی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہم اپنے بچوں کو گالیاں تو سکھا دیتے ہیں پر اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے۔ ہم اپنے بچوں کو گانے تو سکھا دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نعت خوانی نہیں سکھاتے۔ ہم اپنے بچوں کو فلمیں دیکھنا تو سکھا دیتے ہیں پر ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کی داستانیں نہیں بتاتے۔ بتائیے پھر یہ بچے آگے چل کر کے اگر آپ مر جاؤ تو قبر پر فاتحہ پڑھنے جائیں گے؟ اگر جائیں گے بھی تو یوں بیٹھیں گے، چلے آئیں گے، پڑھنا ہی نہیں آتا تو پڑھیں گے کیا؟ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، آپ بھی اچھے بنو، توبہ استغفار کرتے رہو، رب کو مناتے رہو، رب کو راضی کرتے رہو، رب کو پکارتے رہو، اس لیے کہ اگر رب ناراض ہے، رب ناراض ہے تو آپ کی دنیا بھی نہیں بن سکتی ہے، آپ کی آخرت بھی نہیں بن سکتی ہے۔ اے لوگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی کے ایک ایک لمحات اپنے رب کی رضا میں گزاریں۔ ہم اور آپ الحمدللہ امت محمدیہ میں ہیں، اگر ایک بار توبہ کرو گے اللہ رب العزت اس ایک توبہ کے بدلے آپ کے 70 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے اور بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے، امت محمدیہ پر بڑا انعام و اکرام نازل فرمایا ہے، لیکن یہ امت اتنی ناشکری ہو گئی ہے کہ شاید کہ پہلے کوئی امت رہی ہو۔ اس امت کے اتنے گناہ ہیں، یہ ہم اور آپ جو آج دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، صدقہ میرے آقا کا ہے، صدقہ میرے آقا کا ہے۔ نہیں تو ہمارے گناہ تو اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم سانس لینے کے لیے بھی حقدار نہیں ہوئے اس زمین پر، لیکن کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، یہ سب صدقہ میرے آقا کا ہے۔ تو اپنے آقا سے محبت کرو، رب کو راضی کرو، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، آج کل لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہم ایک مرتبہ جو گناہ سے توبہ کر لیے، دوبارہ ہم سے وہی گناہ ہو گیا تو میں کیا کروں؟
تو ہم ان کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں وہ ایک مرتبہ جو جس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اگر دوبارہ وہی گناہ ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ اب کیا کروں, تو اب جب بار بار وہی ہو رہا ہے تو اسی کو کرتے رہے. ایسا ذہن بن جاتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو بار بار گناہ کرتا, بار بار توبہ کرتا, بار بار گناہ کرتا, بار بار توبہ کرتا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بذریعہ وحی پیغام بھیجا کہ میرے فلاں بندے سے کہہ دو کہ وہ بار بار توبہ کرتا ہے, بار بار گناہ کرتا ہے, وہ اس سے باز آ جائے ورنہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. بار بار گناہ کرتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے, موسیٰ اس تک میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر وہ یہی کام کرتا رہا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تک پیغام بھجوا دیا, پیغام پہنچ گیا. کچھ دن تک وہ خلاف عادت اپنی زندگی کو گزارتا رہا, یعنی گناہوں سے دور رہا, گناہوں سے دور رہا, گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کی. لیکن پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر اس نے اپنی پرانی وہی زندگی دہرائی اور پھر سے خطائی کرنے لگا, پھر سے توبہ کرنے لگا, پھر سے گناہ کرنے لگا, پھر سے توبہ کرنے لگا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بذریعہ وہی پیغام بھیجا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں, میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا یہ پیغام اس بندے تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ رب العزت تم سے ناراض ہو گیا ہے, اس بندے نے جب یہ پیغام سنا تو اس نے اپنے بستی کو چھوڑ دیا اور جنگل میں پہنچ گیا. اور جنگل میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے رب کی عبادت شروع کر دی, اور رب کی عبادت کرنے کے بعد اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے دست دعا کو دراز کیا, اور دعا کے دست دعا کو دراز کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ رب العزت, تو نے حضرت موسیٰ کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ میں اس بندے سے ناراض ہو گیا ہوں. اے رب قدیر, کیا میرے گناہ تیرے عفو و کرم سے بڑے ہیں؟ کیا میرے گناہ تیرے رحم و کرم سے بڑے ہیں؟ کیا میرے گناہ تیرے رحمت سے زیادہ ہے؟ اے اللہ رب العزت, اگر تو اپنے گنہگار بندوں کو نہ دیکھے گا تو انہیں کون دیکھے گا؟ اے اللہ رب العزت, اگر یہ تیرے پھٹکارے ہوئے لوگ جائیں تو کہا جائے. اے اللہ رب العزت, اگر تیرے لیے بابے اگر تیرے در پر اگر یہ لوگ نہ آئیں گے تو کہا جائیں گے. اے اللہ رب العزت, اگر ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے تیرا باب رحمت بند ہو گیا تو یہ گنہگار بندے کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ اور اے اللہ رب العزت, اگر میرے گناہ تیرے عفو و کرم سے بنے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں سارے انسانوں کے گناہ میرے اوپر ڈال دیے جائیں, میں سارے لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں, سب کی حصے کی سزائیں میں اپنے حصے میں لیتا ہوں. اے اللہ رب العزت, سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور سارے لوگوں کے گناہوں کو میرے اوپر ڈال دے, میں سارے لوگوں کے حصے کی سزائیں لینے کے لیے تیار ہوں. اے لوگوں سنو, اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنو. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وہی بھیجی اور کہا کہ اے حضرت موسیٰ, جاؤ اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے, میں نے اسے معاف کر دیا ہے. حضرت موسیٰ کا پیغام پھر اس بندے تک جاتا ہے. حضرت موسیٰ کا جب پیغام پہنچتا ہے کہ اے بندے, اللہ رب العزت نے تجھے معاف کر دیا ہے, تو بندے نے کہا کہ اے رب قدیر, میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں, میں تو اتنا بڑا سیاہکار ہوں, میں تو اتنا بڑا بدکار ہوں, میرے گناہوں کی معافی کی کون سی چیز ایسی سبب بنی کہ تو نے مجھے معاف کیا؟ تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے بندے, تو نے اپنے رب کے عفو و کرم پر بھروسہ کر کے توبہ کی ہے. رب قدیر کا عفو و کرم تیرے گناہوں سے بڑا ہے. اور اے بندے سن لے, اگر تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کے بیچ فضائیں بھی بھر جائے تو بھی رب قدیر تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا. پھر مجھے کہہ لینے دو, رب کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہزار خطائیں کیے ہو, رب کی رحمت سے آس لگا کر کے توبہ کرو. رب
قدیر غفور الرحیم ہے، تمہیں بخش بھی دے گا، تم پر رحم بھی فرما دے گا، تمہیں بخش بھی دے گا، تم پر رحم بھی فرما دے گا۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے جاؤ اور توبہ پر توبہ کرتے جاؤ۔ ہاں، رب نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرتے رہو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو آج کی گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی جو میں نے آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنا مناسب سمجھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ موت سب کو آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ کسی کو معلوم ہے میری موت کب آئے گی؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں۔ لوگ چلتے پھرتے جا رہے ہیں، آپ نے کئی ایسے جنازوں کو کندھے دیے ہوں گے کہ جن سے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہوگی، پر کیا انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ اے میرے پیارے دوست میں تھوڑی دیر میں اس دنیا سے جانے والا ہوں؟ ذکر کیا؟ نہیں۔ موت کا وقت کس کا کب ہے کسی کو نہیں معلوم، ہر وقت موت کی تیاری کیجیے۔ ایک مثال پھر اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اور ہمارے ایک دوست یو پی سے کرناٹک ہی آ رہے تھے، ٹرین کا وقت ہوا، ہم لوگوں نے سامان اٹھایا، ٹرین آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں اسٹیشن پر ایک صدا گونجی کہ ٹرین 10 منٹ لیٹ ہے، 10 منٹ لیٹ ہے۔ ہم لوگوں نے 10 منٹ انتظار کیا، پھر یہ آس جاگی کہ اب 10 منٹ ہو گئے اب ٹرین آئے گی۔ اس کے بعد اعلان نہیں ہوا کہ ٹرین کب آئے گی۔ ہم لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا اور سامان اٹھانے کے بعد ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اور سوال بھی جواب بھی دونوں میرے ہی پاس تھا۔ میں نے کہا ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے دوست نے کہا حضرت ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ٹرین کب آئے گی؟ یہ ذہن میں میرے سوال ہوا اور یہ جواب بھی میرے ہی پاس۔ میں نے ان سے کہا ٹرین کب آئے گی؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم، کچھ اعلان نہیں ہوا، خبر نہیں دی گئی ہے کہ ٹرین کب آئے گی، جب آئے گی تب بیٹھ لیں گے۔ ہم نے کہا ٹرین پر بیٹھنے کے لیے تیاری ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں حضرت، ٹکٹ ہمارے پاس ہے، سامان لے کر کے ہم کھڑے ہیں اور ٹرین میں بیٹھنے کی تیاری آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس بھی سامان ہے، آپ بھی تیار ہو کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس بھی ٹکٹ ہے اور ٹرین میں بیٹھنے کی تیاری کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا میرے پیارے دوست، میں جس سمت لے جانا چاہتا ہوں شاید کہ کوئی اس سمت چلا جائے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرین آنے والی ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کب آئے گی وہ نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، لیکن کب آئے گی یہ نہیں معلوم۔ ٹرین میں چڑھنے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ جب ٹرین آئے گی سوار ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں کہ جب موت آئے گی تو ہم کس طریقے سے مریں گے۔ ہم نے یہ تیاری نہیں کی ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا یہ بہت آگے کی سوچ ہے۔ ہم نے کہا یہی سوچ ہمارے ہر قوم مسلم کے جوانوں میں پیدا ہونی چاہیے کہ اگر ہم سفر پر جاتے ہیں، ہمیں راستے کا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی نکل پڑتے ہیں۔ لیکن موت کا تو پتہ ہوتا ہے کہ موت آنی ہے، پر وقت نہیں معلوم ہوتا۔ انتظار مت کرو موت کا، اس لیے کہ آپ کو وقت نہیں معلوم۔ ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں یا سامعین کے سننے میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ گو ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔